إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سن 5 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ سے 1400 میٹر فاصلے پر کافروں سے جنگ لڑی، جس غزوہ کو، جس جہاد یا جنگ کو غزوۃ الاحزاب کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کافروں کو مدینہ کے اندر داخل ہونے سے بچانے کے لیے، مدینہ کو سیفٹی دینے کے لیے 1400 میٹر فاصلے پر خندقیں کھودی گئی تاکہ جو بھی اس وقت کے کافر مسلمانوں کو نعوذ باللہ مٹانے کی غرض سے آ چکے ہیں وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکیں۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے کافر
جو کم و بیش 10,000 کی تعداد میں تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ناکام و نامراد لٹا کر واپس ان کو ذلت رسوائی کے ساتھ جانے پر مجبور کر دیا۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق میں بہت ساری چیزیں سامنے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کی نشاندہی کروں گا، وہ یہ ہے کہ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز نہ پڑھ سکے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے پڑھی۔ جب سورج غروب ہو چکا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو چکا ہے، مجھے اس کی بڑی تکلیف ہے، بڑا افسردہ حالت میں آپ کے پاس آیا ہوں، بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میری آج عصر کی نماز رہ گئی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ آپ جانتے ہیں کہ کافروں کی وجہ سے، ان کافروں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے، کافروں کی طرف توجہ دینے کی وجہ سے عصر کی نماز میری رہ گئی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعتاً یہ بھی میری نماز رہ گئی، میں بھی عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا، سورج غروب ہو گیا۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے جماعت کرائی، سورج کے غروب ہونے کے بعد عصر کی جماعت کرے گی، پھر مغرب کی نماز کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز رہ گئی، اور زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ آپ کی بیداری کی حالت میں نماز قضا ہو گئی۔ ویسے تو فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی، لیکن اس وقت آپ علیہ السلام سو رہے تھے، صحابہ کرام سو رہے تھے۔ کسی غزوہ خیبر سے واپسی پر کہیں پڑاؤ ڈالا تھا، نیند آ گئی تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی تھی، فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی۔ پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت سورج کے طلوع ہونے کے بعد کریں، لیکن یہ نماز بیداری کی حالت میں ہے۔ اور رہی کافروں کی وجہ سے، ان کافروں کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ مٹانے کی غرض سے مدینہ پر چڑھائی کرنے تھے، تو آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، لیکن اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز زندگی میں پہلی بار رہ گئی جاگنے کی حالت میں، اور وہ بھی کافروں کی وجہ سے، آپ نے دکھ اور درد اور تکلیف کا اظہار ان الفاظ میں کیا، ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا کما شغلونا عن الصلاة الوسطى حشى اللہ اجوافہم وبیوتہم وقبورہم نارا۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے پیٹوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، جن کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز ہے۔ حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، کبھی آپ نے بد دعا کسی کو نہیں دی، لیکن آج آپ کو بڑا دکھ تھا، بڑی تکلیف تھی کہ زندگی میں پہلی بار امام الانبیاء علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، وقت میں نہیں پڑھ سکے۔ جن کافروں کی وجہ سے امام الانبیاء علیہ السلام کی عصر کی نماز رہ گئی، ان کافروں کے متعلق فرماتے ہیں
اور اپنے دکھ اور درد کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو، ان کے گھروں کو، وحش اللہ اجوافہم نارا، اور ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، جس طرح ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کیا، بعین ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درد تھا اور تکلیف تھی کہ زندگی میں مجبوری کی حالت میں ایک نماز وقت پر نہیں پڑھ سکے، بعد میں قضا دینی پڑی۔ جن کافروں کی وجہ سے نماز رہی، کس قدر سخت ترین بد دعا آپ ان کے حق میں دے رہے ہیں، ان کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں۔ تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ نمازوں کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جان بوجھ کر کسی تھوڑی مجبوری کی وجہ سے، بس اگر مجبوری ہوتی نہیں ہے لیکن بنا لیتے ہیں میرے کپڑے صحیح نہیں، میرے کپڑے صاف نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر میں نے نماز پڑھی میرے گاہک چلے جائیں گے، میری دکان بند ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کے بندوں، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ایک نماز جن کافروں کی وجہ سے رہی، آپ اس قدر دکھ اور درد کا اظہار کر رہے ہیں، آپ نے سن لیا، تو جو ہر روز نمازیں چھوڑ دیتا ہے اس کا قیامت کے دن کیا بنے گا۔ نمازوں کی اہمیت دل میں بٹھائیے، بڑی اس کی اہمیت ہے، یاد رکھیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہیں ہو جانا۔ اے اللہ، مشرک ہے کون مشرک ہے؟ پیچھے کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ پتہ کیا چلا؟ کوئی مومن، کوئی موحد، کوئی متبع سنت ہو ہی نہیں سکتا وہ نماز چھوڑ دے، اگر نماز کی چھوڑتا ہے تو مشرک ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، کیونکہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے، تم مسلمان ہو، تم نمازیں پڑھو۔ کل قیامت کے دن ہوگا، جنتی لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس فإنه آل الجنت وأوسطه ومنه تفجر انہار الجنہ وفوقه عرش الرحمن۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، جنت الفردوس مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی جتنی بھی نہریں ہیں، ان نہروں کا محور و مرکز یہی جنت الفردوس ہے، اور اسی طرح یہ جنت میں سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا مقام ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے پڑوس میں اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اہل جنت جب قیامت کے دن سوال کریں گے کن سے؟ جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، تم کیسے جہنم میں پہنچ گئے؟ حالانکہ تم ہمارے پڑوسی تھے، کاروبار میں ہمارے پارٹنر تھے، ہمارے شریک تھے، ہمارے رشتے دار تھے، ہمارے عزیز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں جنت میں پہنچایا، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ نہیں کہے کہ ہم شرک کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہیں کہ ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ نہیں کہ ہم فراڈ کیا کرتے تھے، نہیں، سب سے پہلا جو عذر وہ پیش کریں گے وہ یہی کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی جامع ترمذی کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا حقوق اللہ میں سے حساب ہوگا وہ زکوٰۃ کا نہیں ہوگا، حج کا نہیں ہوگا، عمروں کا نہیں ہوگا، رمضان کے روزوں کا نہیں ہوگا، یہ سوالات سب بعد میں ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے تعلق سے جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق سوال ہوگا، بتاؤ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ نماز کے متعلق تین طرح کے سوال ہوں گے، یاد رکھیے۔ پہلا سوال یہ ہوگا، نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ جی پڑھیے، ٹھیک ہے، آگے بتاؤ سنت کے مطابق پڑھی ہے یا اپنے آب و اجداد کے طور طریقوں پر پڑھی ہے؟ اگر سنت کے مطابق پڑھی ہے ٹھیک ہے،
کامیاب ہو۔ نمبر 3، وقت پر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، خضوع کے ساتھ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ ٹھیک ہے، وقت پر پڑھی، سنت کے مطابق پڑھی، تعداد بھی پوری ہے، سنت کے مطابق پڑھی، وقت پر پڑھی، خضوع کے ساتھ پڑھی، ٹھیک ہے، اب تم کامیاب ہو۔ نمازوں کے حوالے سے یاد رکھیے، محتاط رہیں، بس اوقات تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے یاد رکھیے، نماز کل قیامت کے دن یہی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر کے ہماری ناکامی کا وہاں اظہار ہو سکتا ہے، جیسے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، جی کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا یاد رکھیے، اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے تم دنیا سے چلے جاتے، تمہاری موت فطرت اسلام پر نہ ہوتی۔ نماز پڑھیے، سنت کے مطابق پڑھیے۔ اس بندے کی نماز میں کیا کوتاہی ہے؟ آج کل کہا جاتا ہے جیسے کیسے نماز پڑھ لو ہو جائے گی، نہیں، یہ دین ہے، کہ شطرنج کا کھیل نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے نماز نہیں، اللہ کی مرضی سے پڑھیے، امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت کے مطابق پڑھیے، تب نماز ہوگی، ورنہ نماز ہے ہی نہیں۔ اللہ، کیا اس نمازی کی نماز میں کمی تھی؟ صرف رکوع اور سجدہ وہ صحیح نہیں کر رہا تھا، نہ رکوع صحیح طریقے سے کر رہا تھا یہ شخص، نہ سجدہ صحیح طریقے سے کر رہا تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، اگر اسی طرح تمہاری موت واقع ہو جاتی، بھلے تم 40 سال کے نمازی ہو، تمہاری ایک نماز بھی نہیں ہوئی، اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاتے، تمہاری موت فطرت اسلام پر نہ ہوتی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، آپ علیہ السلام کی طرف آیا، سلام پیش کیا، پھر نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ لی، امام الانبیاء علیہ السلام نے اس کی پوری نماز کو چیک کیا، دیکھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھو، تمہیں نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ نماز پڑھی ہے، آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی، نہیں، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تمہیں نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ جب تک امام الانبیاء علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھیں گے، نماز ہے ہی نہیں۔ کتنی بڑی اہم ترین بات ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی، اس اللہ کے بندے نے 3 بار نماز پڑھی۔ پڑھنے والا کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، لا تمس النار من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں میری زیارت کر لی، میرا دیدار کر لیا، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، جہنم کی آگ اسے چھوئے تک نہیں چھوئے گی۔ جہنم کی آگ میں جانا، قبر کے عذاب کا سامنا کرنا تو دور کی بات ہے، آگ ان کے قریب تک نہیں گزرے گی۔ پڑھنے والا صحابی ہے، لیکن 3 بار پڑھی، آپ علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا، فرمایا جاؤ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہیں نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، ان حدیث کی روشنی میں اللہ کے بندو اپنی اصلاح کر لیجئے نمازوں کے حوالے سے، کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں۔ اصلاح کیجئے، نماز کی اصلاح یقین جانیے احادیث کی روشنی میں ہوگی، اپنے آبا اجداد کے فتاوی سے، بڑوں کے فتاوی سے نہیں، اصلاح اپنے دل کی ہوگی تو احادیث کی روشنی میں ہوگی۔ پرانی آیات سن کر، پڑھ کر، احادیث سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر اپنی اصلاح کی۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، اپنی مرضی کی نہیں۔ صلو، نماز پڑھو کیسے؟ کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ صحیح بخاری سے مسلم تمام حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ متواتر حدیث، عبداللہ بن عمر، مالک بن حویرث، خلفائے راشدین، تقریباً 70-80 سے زائد صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، تمام حدیث کی
کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے, نماز میں جاتے رفع الیدین کرتے, نماز سے سر جب رکوع سے سر اٹھاتے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے پھر رفع الیدین, 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے رفع الیدین کرتے. بالکل واضح حدیث, صریح حدیث. اس سے بڑھ کر ایک اور حقیقت بھی آپ دوستوں کے سامنے واضح کر دوں. حدیث کے راوی ہیں سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام یاد رکھیے, وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان صحابہ میں سے جو آخر میں مسلمان ہوئے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم میں ان کی حدیث موجود ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد میں گرمی کے موسم میں, سردی کے موسم میں آپ علیہ السلام رفع الیدین کر کے نماز پڑھ رہے تھے. حقیقت واضح کر دوں اگر تکلیف نہ ہو, ہدایہ اس کتاب میں واللہ منبر رسول پر کھڑا ہوں, جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت, ہدایہ میں یہی حدیث موجود ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس برائے میں بیان کی گئی یہ بھی سن لیجیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے, کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے, کندھوں کے برابر. اس حدیث میں ہے آپ اپنے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے, کانوں کے لوگ کے برابر. یہ 2 حدیثیں ہیں, دونوں طرح ثابت ہے, دونوں طرح ٹھیک ہے. ہدایہ کے مصنف نے واللہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اے اللہ اس بات پر تو گواہ ہو جا, قیامت کے دن تک انشاءاللہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے گا. صاحب ہدایہ نے کہا عبداللہ بن عمر کی حدیث جو ابھی بتائی گئی یہ شوافے کے لیے ہے, اسی لیے شوافے ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے ہیں. وائل بن حجر کی حدیث ہمارے لیے ہے, اسی لیے ہم اس حدیث میں کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے ہیں. اب اس خیانتی سے کہ پوچھے اس میں تو صرف کانوں کے ہاتھ تک رفع الیدین کرنے کا جو تذکرہ ہے صرف پہلی تکبیر میں نہیں, رکوع میں جانے کے لیے بھی ہے, رکوع سے سر اٹھانے کے لیے بھی ہے, 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے بھی رفع الیدین ہے. لیکن صاحب ہدایہ نے آگے حذف کر دی, حدیث ذکر ہی نہیں گئی. کہ ہمارے لیے جو حدیث ہے وہ کس کی ہے؟ وائل بن حجر کی. اس میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے. اللہ کی قسم یہاں تک حدیث ذکر کی, آگے حذف کر دیا کہ وہی حدیث علامہ بن حجر رحمہ اللہ نے اسی ہدایہ کی جو تقریر کی ہے یہ نیچے لکھا ہوا ہے. اگر آج یہاں ہدایہ موجود ہو ساتھی کو دکھا سکتا ہوں, اسی حدیث کو علامہ بن حجر نے نیچے لکھا ہے. پوری حدیث وہی صحیح مسلم کی بیان کی ہے جس وائل بن حجر کی حدیث کی طرف صاحب ہدایہ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے وائل بن حجر کی حدیث ہے, اس لیے ہم کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے ہیں, سینے کے برابر, یہ کندھوں کے برابر ہاتھ نہیں اٹھاتے. وائل بن حجر کی حدیث کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو ذکر کی گئی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام رکوع میں جب جاتے رفع الیدین کرتے, سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے, 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے رفع الیدین کرتے. یہ وائل بن حجر کی حدیث بیان کر رہا ہوں. خیانتی پر اللہ کی لعنت ہے. خیانت کس نے کی جا کر دیکھ لینا, چیک کر لینا. یہ بندہ نچیز, یہ ذمہ دار اسٹیج ہے, ذمہ دار اسٹیج سے بات کرتا. یہ حقیقت اس لیے بتائی تاکہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو جائے. باتیں دوسری طرف چلی گئیں. کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا, اور نماز میں 3 طرح کی چیزیں پوچھی جائیں گی. نماز پڑھی, تعداد پوری ہے, ٹھیک ہے, سنت کے مطابق پڑھی, ٹھیک ہے, خضوع وقت پر پڑھی, ٹھیک ہے, تم کامیاب ہو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. دیکھیں کس قدر صحابہ کرام کے دلوں میں نماز کی محبت تھی, نماز کا جذبہ تھا. ایک دن مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد, صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے, مغرب کی نماز پڑھ لی, جماعت کے ساتھ پڑھی, گھر چلے گئے, کھانا کھا کے یا کوئی اور گھر کا ضروری کام کر کے عشاء سے بہت پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے. عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا ابھی تو مغرب کی نماز پڑھ کے گئے ہیں, ابھی تو عشاء کی نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوا, آپ اتنا جلدی عشاء کی نماز کا انتظار فرما رہے ہیں, ابھی تو ٹائم بہت رہتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیے, کیا فرماتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی, اس حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی اس کو حاصل کرنے کے لیے
پہلے ہی آ کے بیٹھا ہوا ہوں، پہلی سب پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل من صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اور فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کی، یہ ہے نمازوں کی فضیلت، سنت کے مطابق پڑھنے کی فضیلت، خضوع کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت، وقت پر پڑھنے کی فضیلت۔ فرمایا جو فجر کی نماز اور اس سے پہلے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے گا فکأنما قام اللیل کلہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے پوری رات وہ تہجد پڑھتا رہا، وہ قیام اللیل کرتا رہا، حالانکہ یہ پڑھ کے سو گئے پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھے، لیکن فرمایا کیونکہ یہ نمازیں دونوں جماعت سے پڑھی گئی اس وجہ سے پوری رات کے قیام کا اجر ہے۔ آخری حقیقت عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں، ہمارے کتنے دوست احباب ہیں اللہ کے گھر میں آ کر جھوٹ بولتے ہیں، اے نماز پڑھنے ہیں لیکن غور کریں نا تھوڑا، یقین جانیے آپ غور کیجئے باتیں سمجھ میں آ جائے گی، حق کھل جائے گا کس طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ان کی نمازیں رہ جاتی ہیں، پتہ ہے مجبوری ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، وضو کرنے میں، قضاء حاجت سے فارغ ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، دور سے آنے کی وجہ سے دیر ہو سکتی ہے۔ کتنے ہمارے دوست احباب مسجد میں آ کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نماز سے پہلے، کس طرح؟ مثال کے طور پر ان کو امام کے ساتھ 2 رکعتیں ملی یا 3 رکعتیں ملی یا 1 رکعت ملی، آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں اس امام کے سامنے میں 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں۔ اب ذرا ان سے پوچھئے آپ نے تو 3 پڑھی، 2 پڑھی، 3 پڑھی یا 1 پڑھی، آپ نے کیا کہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر پیچھے اس امام کے 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اللہ کے گھر میں آ کر جھوٹ بول رہے ہو اور آئے نماز پڑھنے ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی احناف کے بہت بڑے عالم دین ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں نیت کا تعلق دل کے ارادے سے ہے، نیت کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں۔ جب آپ زبان سے الفاظ دہرائیں گے وہ نیت نہیں ہوگی، وہ آپ کی زبان کے الفاظ ہوں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ آئیے سنت کے مطابق نماز پڑھیے، آ کر فوری ہاتھ باندھیے، رفع الیدین کیجیے، امام کے پیچھے ہیں یا الگ ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح پوری رکعت سنت کے مطابق پڑھیے، پوری نماز، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری زندگی امام الانبیاء علیہ السلام کی سچی غلامی میں، آپ کی اتباع میں، آپ کی فرمان برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، جس طرح اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ایک ساتھ جمعہ پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، اسی طرح اللہ ہمیں جمع فرما دے، قیامت کے دن بھی ہم جنت الفردوس میں داخل ہوں تیرے خیر فضل و کرم سے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔